الكبير القدير الرحيم العظيم الكريم المتعال، والصلاة والسلام على رسوله النبي الأمي الهاشمي القرشي المطلبي الفريد الجمال، وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والقوة والعزة والشوكة والمجد والكمال، والتابعين لهم بالإحسان إلى يوم المعال. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول بلغ ما انزل الیک، صدق اللہ العظیم. محبت سے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، منزہ عن شریک فی محاسنہ، فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم. یا اکرم الخلق ما لی من الوذ بہ، سواک عند حلول الحادث العمم. وَلَنْ يَضِيقَ رسول اللہ جاہک بی، اذا الکریم تجلی باسم منتقم. محمد تاج رسول اللہ قاطبۃ، محمد صادق الاقوال والکلم. رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اللہ تعالیٰ جل شانہ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب سید المرسلین خاتم النبیین امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام بصد ادب و احترام عرض کرنے کے بعد، معزز محتشم حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب ذوالجلال کے فضل و توفیق سے اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ رحمت شفقت کے طفیل جامعہ محمدیہ اشرفیہ عطاء العلوم مدرسہ اور مسجد غوثیہ قمریہ میں ماہانہ درس قرآن کے اندر آپ کو مجھے شرکت کی سعادت نصیب ہو رہی ہے. دعا کیجئے رب ذوالجلال جل وعلا شانہ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ کے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے. رب ذوالجلال مجھے آپ کو ہم سب کو مل کر صحیح بیان کر کے عقیدہ رکھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے. محتشم سامعین، ماہانہ درس قرآن کا چونکہ آج افتتاح ہے، آئندہ انشاءاللہ العزیز ہم قرآن کی کچھ آیات لے کر اسی کے ضمن میں تفسیر اور تشریح وہ آپ حضرات کے سامنے بیان کریں گے. چونکہ اس دفعہ پہلا درس ہے، جب بھی کسی کو بھی کسی کام کی طرف بلایا جائے سب سے پہلے اس کو اس کا فائدہ بتانا، اس کی اہمیت بتانا یہ لازمی اور ضروری ہوتا ہے. قرآن کا درس دینا کیوں ضروری ہے؟ ایک تو قرآن مجید کا دورہ تفسیر قرآن مجید، جس کو سمجھنے کے لیے درس نظامی کا 8 سال کا سفر ہے، وہ کیا جاتا ہے اور پھر چٹائیوں پہ پھٹیوں پہ بیٹھ کر طالب علموں کو قرآن مجید کا مفہوم اور معنی یہ سمجھایا جاتا ہے. اور ایک ہے قرآن مجید کا مختصر تعارف، ترجمہ اور تشریح.
چونکہ ہر بندہ اتنا وقت نہیں نکالتا، کئی حضرات جن کی عمر کا بیشتر حصہ گزر چکا ہے تو وہ اتنا وقت نہیں دیتے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید کا وہ مفہوم، وہ ترجمہ، وہ تشریح جو ہم لوگ کلاسوں میں بیٹھ کر طالب علموں کو جنہوں نے 8 سال کا سفر کیا ان کو قرآن سمجھاتے ہیں، وہ آسان انداز کے اندر محافل کے اندر عوام اہل سنت تک بھی پہنچایا جائے۔ اس مقصد کے لیے قرآن مجید کے درس کا یہ سلسلہ شروع کیا گیا ہے۔ اب اس کے بعد قرآن مجید کے درس کی اہمیت کیا ہے سمجھنے کے لیے ایک بات ہی کافی ہے، اور جس نے نہ سمجھنا ہو اس کے لیے گھنٹوں نہیں سالوں کی گفتگو بھی بے فائدہ ہے۔ اگر صرف اتنا سمجھ لیا جائے کہ قرآن ہے کیا تو پھر قرآن کے سمجھنے کی اہمیت وہ ہمیں پتہ چل جائے گی۔ سادہ لفظوں میں سمجھو کہ قرآن کیا ہے تو یوں سمجھو کہ رب کا دیا ہوا پیغام ہے اور ہمارے نام ہے۔ اتنا بھی نہیں سمجھ آیا تو یوں سمجھو کہ رب کا بھیجا ہوا خط اور ہمارے نام آیا۔ اب آپ اس کے بعد اس کی اہمیت مزید سمجھنے کی اور گنجائش نہیں۔ آپ خود سمجھتے ہو کہ خط کسی کے نام اس کے بڑے پیارے کا آئے، اس کے سمجھنے میں، سننے میں، اس کے سمجھنے کے اندر کوئی بندہ دیر نہیں کرتا۔ آج کل موبائل کا دور ہے، جب خط کا دور تھا کسی کا بیٹا بیرون ملک سے اگر والد کو خط لکھتا اور والد کو پڑھنا نہ آتا ہوتا، ان پڑھ ہوتا، والد کے گھر میں خط پہنچتا، آپ جانتے ہو اس کا باپ ایک دن لیٹ کرتا، ایک دن بھی لیٹ نہیں کرتا، اسی دن خط اٹھا کر کسی پڑھے ہوئے کے پاس لے کے جاتا، یار بتا میرے بچے نے میرے نام کیا لکھا ہے۔ ایک ہے ہمارے بیٹے کا ہمارے نام بھیجا ہوا خط، اور ایک ہے رحیم و کریم پروردگار جل وعلا شانہ کا بھیجا ہوا پیغام اور ہمارے نام آیا۔ اور وہ ہمارے لیے کتنا اہم ہے، کتنا ضروری ہے۔ اگر کوئی باپ اپنے بچے کا خط چھوڑ دے تو اسے غافل سمجھا جاتا ہے، اور یہ امتی ہو کر، رب کا بندہ ہو کر، رب کے دیے ہوئے پیغام کو ہماری زندگی کتنی بیت گئی، ہر ایک اپنے اپنے سینے میں جھانکے تو ہم نے قرآن کتنا سمجھا یہ بھی ہمیں سمجھنا چاہیے۔ جس قرآن کے سمجھانے کی ڈیوٹی رب نے اپنے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذمے لگائی، سارے نبی رب کو پیارے تھے لیکن سب سے زیادہ محبت اللہ کے اپنے پیارے محبوب اور ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھی۔ اتنی شدید ترین محبت کے باوجود بھی اللہ قرآن میں اپنے محبوب کے ذمے جو ڈیوٹی لگا رہا ہے وہ کیا ہے؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، اے محبوب جو کچھ میں نے آپ پہ اتارا یہ سارے کا سارا میرے بندوں تک پہنچا دو۔ یہ رب نے ذمہ داری قائم کر دی، فَلَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اے محبوب اگر یہ پیغام آپ نے نہ پہنچایا میرے بندوں تک تو پھر آپ نے رسالت کا ڈیوٹی پوری نہیں کی۔ یہ رب نے کہہ دیا اور پیغام اترنا شروع ہو گیا۔ آج جس درس قرآن میں آپ آ کے بیٹھے ہو، کسی نے اعلان سنا، کسی نے دعوت سنی، کسی کو فون کیا گیا، کسی کو کال کی گئی، کسی نے آگے سے برا تو نہیں کہا، محبت سے اس دعوت کو قبول کیا اور یہاں تک پہنچا۔ کوئی نہیں بھی پہنچ سکا تو اس نے دعوت کو قبول کیا اچھے لفظوں کے ساتھ۔ جس دور میں رسول اللہ کو قرآن سنانے کا کہا گیا تھا اس وقت قرآن سننے والا کوئی نہیں تھا۔ اس وقت وہ لوگ تھے جو یہ کہتے تھے، قرآن میں موجود ہے، وقال الذین کفروا لا تسمعوا لہذا القرآن، وہ جہاں سے قرآن کی آواز آ رہی ہوتی وہ ایک دوسرے کو کہتے ہو بھائی قرآن نہیں سننا، اور جہاں پہ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے ہوتے وہ کہتے والغوا فیہ، شور مچا دو تاکہ آواز کسی تک پہنچ بھی نہ پائے۔ اس دور کے اندر میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن سنایا۔ جس مقام پہ آج بیٹھ کے میں سنا رہا ہوں بڑا سوکھا ہے قرآن سنانا، کرسی لگی ہوئی ہے، سپیکر لگا ہوا ہے، بندے محبت سے آ کے بیٹھے ہیں، کوئی لڑنے کے لیے نہیں آیا۔ لیکن جس دور میں تیرے میرے نبی نے قرآن سنایا وہ وقت تھا کہ جس وقت سامنے بیٹھنے والے سبحان اللہ کہنے والے نہیں تھے، پتھر مارنے والے تھے۔
کوئی برا بھلا کہنے والا تھا، کوئی سرکار کی ذات اقدس پہ تنقید کرنے والا تھا، لیکن میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ پرواہ کی تو پھر فقط رب کے آرڈر کی کہ رب نے کہہ دیا ہے یہ اس قوم کے فائدے کی چیز ہے محبوب، اور یہ پیغام آپ نے ضرور پہنچانا ہے۔ پھر آپ کو پتہ ہے مکے کی صرف گلیوں میں سرکار نے نہیں قرآن سنایا، طائف کی وادی میں بھی جا کے سرکار نے قرآن سنایا۔ یہ آپ کو خبر ہے؟ نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، شان نزول قرآن۔ اور صرف کعبہ کی دیواروں کے سائے میں کھڑے ہو کے سرکار نے قرآن نہیں سنایا، صفا کی چوٹی پہ بھی چڑھ کے سرکار نے قرآن سنایا۔ اور صرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھولوں کی پتیوں میں نہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلواروں کے سائے میں بھی قرآن سنایا۔ کئی تکلیفیں دی گئیں رب کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو، میں نے کتابوں میں پڑھا، حیران ہو جاؤ گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت قرآن سنانے کا آغاز کیا، اس وقت یہ صورتحال تو تھی کوئی نہیں کہ مجمع بنے اور اس میں بیٹھ کے سنانا ہو۔ سرکار اپنے علاقے میں تلاش کرتے کہاں پہ رش ہوتا ہے، لوگوں کا ہجوم کہاں پہ ہوتا ہے، لوگ زیادہ جمع کہاں پہ ہوتے ہیں۔ پتہ چلتا عکاظ علاقہ تھا جہاں پہ منڈی لگتی تھی، اور منڈی میں لوگوں کی کثرت ہوتی تھی۔ ذوالمجاز بھی علاقہ تھا جن کو عرب شریف حاضری کی سعادت نصیب ہوئی ہے، ان کو پتہ ہے مکہ کے قریب قریب یہ جگہیں جہاں پہ منڈیاں لگتی تھیں اور لوگ کثرت کے ساتھ وہاں پہ آئے ہوئے ہوتے تھے۔ اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلتا کہ وہاں پہ لوگ کثرت کے ساتھ موجود ہیں، سرکار چلے جاتے وہاں پہ، جا کے سرکار قرآن سناتے۔ سرکار کے قرآن سن کر آگے سے ریسپانس کیا ملتا، یہ کتابوں میں موجود ہے، دل پہ ہاتھ رکھ کے سننا اور سمجھنا۔ لوگ جن کو قرآن کی دعوت دی جاتی وہ معاذ اللہ سرکار پہ تھوکیں پھینکتے تھے۔ جس محبوب کے قدموں کے بوسے رب کے عرش نے لیے، اس محبوب نے یہ سب کچھ برداشت کیا۔ وجہ یہ تھی کہ اس محبوب کو امت سے پیار تھا اور بھیجنے والے کو اپنے بندوں سے پیار تھا، اور وہ چاہتے تھے جو مرضی کرتے رہیں ان تک یہ پیغام ایک دفعہ پہنچ جائے کہ جس کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی کی لائن سیدھی کریں گے اور کل قیامت کے بعد جنت میں بھی سیدھے چلے جائیں گے۔ اس واسطے سرکار نے ہر دکھ برداشت کیا، ہر تکلیف برداشت کی۔ رب ذوالجلال جل شانہ کی ذات پر طعنے کیے گئے، میرے رب نے بھی وہ سب کچھ قبول فرمایا، برداشت فرمایا۔ ایس بندوں کی، اپنے بندوں کی، اور آقا نے اپنی امت کے بھلے کی خاطر کہ میری امت کہیں برباد نہ ہو جائے، وہ وقت یاد کرو کہ جس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا کے آنے سے پہلے باپ کا سایہ سر سے اٹھ چکا تھا، پیدا ہوئے تو یتیم، اور 6 سال کی عمر میں حالت سفر کے اندر ماں بھی چلی گئی۔ 6 سال کی عمر میں جن کے سر سے ماں اور باپ دونوں کا سایہ اٹھ جائے، پھر بعد میں دادا جی پالنے لگ گئے، دادا جی نے پرورش کی، دادا جی بھی فوت ہو گئے۔ اس کے بعد حضور کی کفالت حضور کے چچا جناب ابو طالب نے کرنی شروع کر دی۔ جس وقت اعلان نبوت ہوا سرکار ان کی کفالت میں ہیں، اور جس وقت سرکار لوگوں کو قرآن سناتے، دعوت دیتے، تو لوگ آپ کے دشمن ہو گئے۔ مکہ والوں سے باقاعدہ دشمنی بن گئی، جو مکہ کے رئیس تھے، چودھری تھے، سردار تھے، وہ حضور کے دشمن بن گئے۔ اور ادھر جناب عبد المطلب بھی مکہ کے وڈیروں میں شمار ہوتے تھے، لوگوں کو ڈر تھا کہ یہ بھتیجا ان کا ہے، لہٰذا کچھ ان کو کہیں گے تو ابو طالب کی طرف سے جوابی کارروائی ہوگی۔ اس واسطے وہ جو کچھ کہنا ہوتا، شکایت ہوتی، وہ جناب ابو طالب کو آ کے کرتے کہ بھتیجے کو سمجھاؤ، ایسا نہ کرے، ایسا نہ کرے۔ وہ وقت کہ جس وقت رب ذوالجلال نے اعلیٰ اعلان کہہ دیا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ پیغام عام لوگوں کو سناؤ، اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہاڑی کی چوٹی پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو جمع کیا۔ یہ باتیں سکول کی کتابوں میں بھی بچوں نے بھی پڑھی ہیں۔ سرکار نے پہلے فرمایا لوگو اگر میں تمہیں کہوں پہاڑ کی دوسری جانب سے لشکر تم پہ حملہ کرنے والا ہے، کیا تم مان جاؤ گے؟ انہوں نے کہا بالکل مان جائیں گے۔ کیوں؟ ہم نے آپ کی ساری زندگی 40 سالہ کا تجربہ کیا ہے، آپ کی زبان سے سچ کے علاوہ کچھ نکلتا بھی نہیں ہے۔ جب انہوں نے کہا کہ ہم مان جائیں گے، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر مانو، میں ہی کہہ رہا ہوں کہ یہ سارے خدا جھوٹے ہیں، صرف ایک خدا ہے جسے وحدہ لا شریک کہا جاتا ہے۔ جب سرکار نے یہ دعوت دی سارے دشمن بن گئے، مخالفت کرنی شروع کر دی، سرکار کے ساتھ لڑائی پہ اتر آئے، جھگڑے پہ اتر آئے، اور شکایت کہاں پہ گئی؟ جناب ابو طالب کے پاس۔ اب
بڑی توجہ سے یہ بات سمجھنی ہے۔ چچے کو شکایت ہو گئی ان کے بھتیجے کی کہ اپنے بھتیجے کو سمجھاؤ، ہماری ان کی لڑائی بنے گی اور ماحول مکہ کا خراب ہوگا، لہٰذا اپنے بھتیجے کو سمجھا لو۔ جناب ابو طالب نے سرکار کو بلایا۔ اب آپ خود سوچو، جن کے سر پہ اور کوئی سایہ بھی نہ ہو، بظاہر ویسے تو سایہ ان کا ساری کائنات پہ ہے، ان کی کفالت چچا جان کر رہے تھے، اور چچا جان نے بھی بلا کے پتہ کیا کہا بھتیجے میرے سر پہ وہ بوجھ نہ ڈالو جس کے اٹھانے کی مجھ میں طاقت نہیں، میرے جیسا ہمارے جیسا کوئی ہوتا تو پاؤں پھسل جاتے۔ میرے نبی علیہ السلام سے چچا کہہ رہے ہیں بیٹے میرے سر پہ وہ بوجھ نہ ڈالو جس کے اٹھانے کی مجھ میں طاقت نہیں۔ اس موقع پر اللہ کے رسول کی زبان سے کیا لفظ نکلے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا امی لو وضع الشمس علی یمینی والقمر علی یساری الا نترک هذا الامر واللہ ما ترکتہ حتی یظہرہ اللہ تعالی وابوت فیہ۔ اس عمر کے اندر، اس موقع پر جہاں پہ پتھر دل بھی پگھل جاتے ہیں، میرے نبی علیہ السلام نے اپنے چچا کے سامنے کھڑے ہو کے کہا چچا جان سن لو، اگر یہ مکہ کے کافر میرے دائیں ہاتھ پہ سورج رکھ دیں اور بائیں ہاتھ پہ چاند اٹھا کے رکھ دیں اور مطالبہ یہ کریں کہ میں قرآن سنانا چھوڑ دوں، فرمایا خدا کی قسم چچا میں قرآن سنانا نہیں چھوڑوں گا، دو ہی تو نتیجے ہیں، یا تو میں یہ کام کرتے کرتے شہید ہو جاؤں گا یا رب میرے دین کو غلبہ عطا فرمائے گا۔ پھر رب کا وعدہ تھا واللہ یعصمک من الناس، محبوب ان کے ہاتھوں سے یہ آپ کو مار لیں تو پھر میری قدرتیں کہاں؟ محبوب میرا ہو اور کافر ان کو تکلیف مار دیں، نہیں، اللہ حفاظت کرنے والا ہے۔ اور پھر اسی مقام پر میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کام شروع کیا۔ جب یہ ثابت قدمی چچے نے دیکھی تو کیا کہا بھتیجے جا کل ما شئتا، جو کہنا ہے کہتے رہو، آج کے بعد یہ کافر تمہاری طرف میلی آنکھ بھی دیکھ نہیں پائیں گے۔ اور پھر ایک جذبہ تھا مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور دوسرا تھا رب کے قرآن کی سچائی اور مٹھاس۔ ظاہری بات ہے کلام خدا ہو تو اس میں مزہ نہ ہو، یہ ہو کیسے سکتا ہے؟ آج کے تو لوگ کلام اقبال پہ جھوم جاتے ہیں، کلام اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ پہ ہم جھوم جاتے ہیں، کلام پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پہ ہم جھوم جاتے ہیں، لیکن کہاں ان کے کلام اور کہاں ہے کلام رب العالمین جل وعلا شانہ کا؟ کلام بھی میٹھا تھا، کلام کی تاثیر بھی تھی، کلام میں چاشنی بھی تھی، مٹھاس بھی تھی۔ اور پھر زبان کس کی تھی؟ مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اب آپ خود سوچو، کلام بھی میٹھی، زبان بھی میٹھی، اور پھر میرے نبی علیہ السلام کا جذبہ بھی سچا کہ سرکار نے فرمایا کسی قیمت پہ میں رکوں گا نہیں۔ نتیجہ کیا نکلا؟ ایک روایت، ویسے کئی ہیں اس سلسلے میں صرف تعارفاً ایک بات عرض کر کے آگے چلوں گا۔ سرکار مکہ شریف جہاں پہ قبلہ شریف ہے، مسجد حرام کے اندر رات کو کھڑے ہو جاتے، نماز پڑھتے اور نماز کے اندر بلند آواز سے قرآن کریم کی تلاوت کرتے۔ مکہ کے کافروں میں 3 بڑے کافر جو مکہ کے چودھری اور وڈیرے شمار ہوتے تھے، نام یاد رکھنا، ایک کا نام تھا ابو جہل، یہ تو مشہور زمانہ نام ہے، دوسرے کا نام تھا احنس بن شریک، احنس الف حمزہ آگے ہا ہلکی نون سین، احنس بن شریک۔ تیسرے تھے ابو سفیان، یہ اس وقت بھی انہوں نے بعد میں کلمہ پڑھا، اس وقت انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، کفار کی سائیڈ پہ تھے۔ یہ 3 کافر کہیں مسجد حرام میں بیٹھے تھے، اور میرے نبی علیہ السلام نے رات کو جب قرآن پڑھنا شروع کیا تو اتنا حضور کی آواز میں ذوق اور لذت تھی کہ کافر ہونے کے باوجود بیٹھے رہے۔ سرکار قرآن پڑھتے رہے، رات پوری بیت گئی اور یہ بیٹھے بیٹھے حضور کا کلام سنتے رہے۔ صبح ہوئی، جس وقت صبح کے وقت پلٹ کے واپس جانے لگے، گلی کے اندر تینوں کی ملاقات ہو گئی۔ نام یاد ہیں، ایک تھا ابو جہل، دوسرا تھا احنس بن شریک، تیسرا تھا ابو سفیان۔ تینوں کی ملاقات ہوئی، ایک دوسرے سے پوچھتا ہے، دوسرا تیسرے سے پوچھتا ہے ہاں بھائی کدھر گئے تھے؟ ان کا یار رات مسجد حرام میں گزر گئی، پتہ ہی نہیں چلا۔ کلام الہی پڑھ رہے تھے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہم سن رہے تھے، اور پتہ چلا کہ صبح بھی ہو گئی تو میں تو قرآن سن کے آ رہا تھا، دوسرے نے کہا میں بھی مسجد حرام میں تھا قرآن سن کے تیسرے نے کہا میں بھی مسجد حرام میں تھا قرآن سن کے آ رہا تھا۔
تینوں دشمن تھے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وقت، آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے یار اگر ہمارا ہی یہی حال ہے کہ ہم چھپ چھپ کے قرآن ہی سنیں گے تو دوسری پارٹی جو ہماری ہے وہ کیا کہے گی کہ ہمیں کہتے ہیں قرآن نہ سنو اور خود جا کے قرآن سنتے رہتے ہیں، خبردار یہ حرکت آئندہ نہیں کرنی۔ تینوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ خبردار آئندہ یہ حرکت نہیں کرنی۔ اب تینوں نے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ پکی بات طے کر لی کہ آئندہ ایسا نہیں کریں گے کہ ہم ان کی زبان سے قرآن سنیں۔ اگلی رات آئی، جس وقت گھر میں لیٹے، اب بستر بھی ہے، نیند بھی ہے بھی کافر، لیکن کلام خدا بزبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو سنا تھا وہ آواز کانوں میں آنے لگ گئی پچھلی رات والی۔ دل میں آیا کہ اب جائیں، پھر یاد آیا کہ ہم نے تو وعدہ کیا ہوا تھا کہ ہم نے آئندہ کے بعد ایسی حرکت نہیں کرنی۔ ایک اٹھا، اس نے کہا کوئی نہیں، ابو جہل بھی گھر میں سویا ہے، ابو سفیان بھی گھر میں سویا ہے، اسے کیا پتہ چلے گا کہ میں گیا ہوں کہ نہیں گیا۔ چپ کر کے اٹھا، مسجد حرام میں آ گیا۔ لیکن وہ لذت اور چاشنی صرف ایک کے کان میں تو نہیں نہ گھلی تھی، دوسرے کے کان میں بھی تھی۔ ادھر ابو جہل کو وہ خیال آیا کہ سرکار پڑھ رہے ہوں گے وہاں پہ اور قرآن پڑھا جا رہا ہوگا، اس کا دل کیا کہ میں جاؤں، لیکن پھر دل میں خیال آیا وہ وعدے کا، پھر سوچا کوئی نہیں، دوسرے دو گھر میں سوئے ہوئے ہوں گے، میں جاتا ہوں۔ تیسرا ابو سفیان بھی اسی طرح اٹھا، یہی سوچ کے کہ باقی دو گھروں میں سوئے، تینوں کے تینوں پھر مسجد حرام میں اور سرکار کا کلام سن رہے ہیں حضور کی زبان سے۔ آج صبح پھر واپسی پہ تینوں کی ملاقات ہو گئی، سختی کے ساتھ ایک دوسرے کو پابند کیا کہ آئندہ کے بعد ہم نے نہیں آنا، خبردار، آج جو ہو گئی سو ہو گئی، آئندہ نہیں آنا۔ اگلی رات پڑی تو تینوں کے دلوں میں پھر وہی خیال کہ وہاں پہ پڑھا جا رہا ہے اور ہم یہاں پہ لیٹے ہوئے ہیں، لہٰذا جائیں قرآن کریم کو سنیں۔ تینوں نے اٹھنے کی کوشش کی، ان میں سے ایک احنس بن شریک، اس نے کہا آج ادھر نہیں جاتا، ذرا ان سے نا پرسنلی ملاقات کرتا ہوں خلوت میں اپنے ساتھیوں سے۔ وہ ابو جہل کے پاس چلا گیا، ابو سفیان کے پاس چلا گیا، اس نے کہا یار سچی دس، یہ بتا یہ جو 2 دن سے تم نے کلام سنا، دل بھی تمہارا کہتا ہے کہ یہ کلام پڑھنے والا جھوٹا ہے اور یہ جھوٹا کلام ہے، خدا کا کلام نہیں؟ دل تمہارا کہتا ہے کہ واقعی یہ اللہ کا کلام نہیں ہے؟ 2 دن سن کے آئے ہو، کتابوں میں واضح طور پہ موجود ہے، لفظ تھوڑے مختلف ہوں گے لیکن انہوں نے یہ کہا، ابو سفیان نے بھی کہا، ابو جہل نے بھی کہا، بھائی بات سیدھی یہ ہے کہ ہمارا دل یہ کہتا ہے کہ واقعی یہ رب کا کلام ہے۔ اس نے کہا پھر مانتے کیوں نہیں؟ کہا وجہ یہ تھی کہ چودراہٹ ان کے آنے سے پہلے ہمارے پاس تھی، اب ہم ان کا کلمہ پڑھ کے ان کے محتاط رہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مکہ کے غریبوں کو کھانے ہم نے کھلائے، یہ انہوں نے کہا، لوگوں کو سہولیات ہم نے دیں، حاجیوں کو پانی ہم نے پلائے، یہ ہم نے کیا، آج ہم ان کے محتاط زندگی گزاریں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لہٰذا ہم ان کے محتاط نہیں رہ سکتے۔ اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ ہم نہ کلمہ پڑھتے ہیں نہ اس کلام کو سچا مانتے ہیں۔ میری بات سنانے کا مقصد یہ تھا کہ جب کام کرنے والے کے دل میں خلوص تھا اور کلام بھی کلام خدا تھا اور زبان تھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، پھر کافر بھی گھروں سے اٹھ کے آ کے سنا کرتے تھے۔ اور آج ہماری دوری کتنی ہے، میں معذرت کے ساتھ کسی پہ حملہ نہیں کر رہا لیکن سچی بات کر رہا ہوں۔ رمضان المبارک میں مسجد میں تراویح میں قرآن پڑھا جا رہا ہے، ہم غفلت کی نیند سوئے ہوئے ہیں، اور ہم نے محلے کی وہ مسجد تلاش کرنی ہے کہ جس مسجد کا قاری اللہ اکبر کہے، نہ کسی آیت کی سمجھ آئے نہ کسی لفظ کی سمجھ آئے، صرف یعلمون تعلمون کی سمجھ، ہم کہیں گے یہ بہترین پڑھنے والا ہے۔ تو ہم جان چھڑانے کے چکر میں ہیں، اور دوسری طرف اب اپنے سینے میں ہم آپ ہی جھانکیں، وہ کافر ہو کر اور ہم کلمہ پڑھ کے رب کے کلام کے ساتھ یہ سلوک، یہ تو رب کا پیغام تھا اور ہمارے نام تھا، رب نے ہمارے لیے ہے بھیجا۔ اور بار بار دیکھو نا، جیسے کوئی روٹھے ہوئے پیارے کو منا رہا ہو تو کہتا ہے یار واپس آ جا، اللہ بھی قرآن میں فرماتا ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، او واپس آ جاؤ رب کی طرف، واپس آ جاؤ رب کی طرف۔ کتنے پیار سے بلا رہا ہے، اتنے پیار سے تو کوئی پرایا ہی بلائے تو بندہ چلا جاتا ہے، اور وہ احکم الحاکمین ہمیں بلائے اور ہم اس کی طرف نہ جائیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس واسطے یہ قرآن ہمارے لیے اتارا گیا۔ اس کو سمجھنا کسی کافر نے نہیں، کسی ہندو نے نہیں، کسی سکھ نے نہیں، یہ آپ کے لیے، ہمارے لیے رب ذوالجلال جل شانہ نے اتارا۔
لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہماری زندگیاں آدھی بیت گئیں، آدھے سے زیادہ بیت گئیں، ہمیں نہیں پتہ کہ رب سورۃ فاتحہ میں بھی ہم سے کیا کہہ رہا ہے۔ اور یہ قرآن وہ کتاب ہے جس نے پڑھنے والوں کی دنیا بھی سنواری ہے، آخرت بھی سنواری ہے۔ کوئی یہ نہ سوچے کہ ہم ادھر لگ گئے تو ہمارے سائنس کون پڑھے گا، ٹیکنالوجی کون پڑھے گا، بایولوجی کون پڑھے گا، میتھ کون پڑھے گا۔ قرآن کے اندر رب ذوالجلال نے سب کچھ رکھا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، ہر خشک و تر کو میں نے قرآن کے اندر جمع فرما دیا۔ آپ کہو گے 30 پاروں کی یہ اتنی سی کتاب، اس کے اندر سارا کچھ کیسے آ گیا؟ اس کے اندر سارا کچھ موجود ہے، دیکھنے والے کی آنکھ چاہیے وہ دیکھ سکتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس صحابی رسول ہیں، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے انہوں نے قرآن پڑھا۔ یہ الگ بات ہے، پڑھانے والے کا فرق ہوتا ہے، استاد کا بھی فرق ہوتا ہے۔ عبداللہ بن مسعود کے استاد ہیں مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو سبق بھی پڑھائے اور سینے سے لگا کر سرکار نے فیض بھی عطا فرمایا۔ سرکار مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ کس مقصد کے لیے؟ کہ میں رات حضور کے پاس گزارتا ہوں، دیکھوں سرکار کے رات کے معمولات کیسے ہیں۔ رات گزارنے کے لیے حضور کے پاس آئے، سرکار رات کو اٹھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے سمجھا کہ حضور نے وضو کرنا ہے، تہجد پڑھنا ہے، میں جلدی سے کوزہ بھر کے لے آؤں پانی کا، حضور کو وضو کراؤں۔ وہ کوزہ پڑھنے کے لیے گئے، ادھر حضور آئے، یہ آئے تو حضور نماز پڑھ رہے تھے۔ وجہ یہ تھی کہ انہوں نے سمجھا وضو کرنا ہے، اور نبی کی نیند نبی کا وضو نہیں توڑتی۔ یہ آئے تو سرکار نماز پڑھ رہے ہیں، عبداللہ بن عباس نے جلدی وضو کیا، حضور کے پیچھے مقتدی بن کے کھڑے ہو گئے کہ میں حضور کے پیچھے میں بھی نماز پڑھ لوں۔ اب آپ کو پتہ ہے امام ایک ہو اور مقتدی ایک ہو، پچھلی صف میں کھڑا ہوتا ہے، امام کے بالکل قریب برابر کھڑا ہوتا ہے۔ صرف کیا ہے کہ مقتدی کی ایڑیاں امام سے پیچھے ہوں، 4 انگل تھوڑا پیچھے ہو جائے، باقی کیا ہے پچھلی صف میں نہیں، پاس کھڑے ہونا ہے۔ لیکن عبداللہ بن عباس پچھلی صف میں کھڑے ہو گئے، امام حضور ہیں، عبداللہ بن عباس پچھلی صف میں کھڑے۔ بخاری شریف میں ہے سرکار نے یوں ہاتھ پھیرا، عبداللہ بن عباس کو پکڑا اور پکڑ کے اپنے قریب کھڑا کیا نماز میں ہی۔ عبداللہ بن عباس کو جب چھوڑا تو وہ پھر پیچھے ہٹ گئے، سرکار نے پھر پکڑ کے قریب کیا، پھر پیچھے ہٹ گئے۔ نماز مکمل ہوئی کہ سرکار نے فرمایا مالی اجعلک حذائی وانت تخلف عنی، کیا وجہ ہے عبداللہ بن عباس، میں تمہیں اپنے قریب کھڑا کرتا تھا، اپنے برابر کھڑا کرتا تھا اور تو مجھ سے پیچھے ہٹ جاتا تھا۔ جواب سننا، رشتے میں کیا لگتے ہیں؟ حضور کے کزن ہیں، چچا زاد بھائی ہیں، چاچے کے بیٹے ہیں، چچے کے بیٹے بھائی ہوتے ہیں نا۔ آج امتی کلمہ پڑھ کے کہتا ہے کہ وہ تو ہمارے بھائی جیسے ہیں۔ جو بھائی تھے انہوں نے کیا سمجھا، جنہوں نے کہا نا کہ سرکار نے فرمایا پیچھے کیوں چلے گئے، میرے برابر کیوں نہیں کھڑے ہوتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا من یستطیع ان یقوم بحذائک وانت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا ہم امتی، آپ نبی، ہم شاگرد، آپ استاد، ہم مرید، آپ پیر، ہماری مجال ہی کیا کہ ہم آپ کے برابر کھڑے ہو، اللہ نے آپ کے سر پہ تاج رسالت سجایا، ہم آپ کے برابر نہیں کھڑے ہو سکتے یار، اس واسطے پیچھے ہٹ گئے۔ سرکار نے فتویٰ نہیں لگا دیا عبداللہ بن عباس آئندہ ایسے نہیں کرنا، میرا ادب اتنا نہیں، اتنی تعظیم نہیں کرنی، بلکہ سرکار خوش ہو گئے۔ جو حضور سے محبت کرتا ہے سرکار ریسپانس بھی دیتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا عبداللہ بن عباس آ، اب کتنی کرم نوازی جس کے لیے بازو حضور پھیلا دیں۔ سرکار نے فرمایا عبداللہ آ، حضرت عبداللہ بن عباس گئے، سرکار نے جفی ڈالی، عبداللہ بن عباس کا سینہ حضور کے سینے سے لگا۔ میرے نبی علیہ السلام نے دعا کی اللہم علمہ التاویل، اے اللہ قرآن کی تفسیر کا علم عبداللہ بن عباس کو عطا فرما۔ انہوں نے صرف پڑھا نہیں تھا، نگاہ مصطفیٰ کا فیض بھی تھا اور سینہ علم نشرہ کا فیض بھی عبداللہ بن عباس کو ملا۔ پھر نتیجہ کیا نکلا؟ جو دعویٰ میں نے کیا تھا اس میں سب کچھ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرمایا کرتے تھے لو دعا لی اقال بعیر لوجدتہ فی القرآن، اگر میرے اونٹ کی رسی بھی گم ہو جائے تو مجھے محلوں میں اعلان کرانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، میں اللہ کا قرآن اٹھا کے کھولوں گا، پڑھوں گا، اللہ کے قرآن سے مجھے پتہ چل جائے گا کہ میری اونٹ کی رسی کہاں پہ پڑی ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ کائنات کی ہر خشک و تر کو رب ذوالجلال نے قرآن میں رکھا، پھر ہم کیوں نہیں اس کی طرف آتے؟ ہماری دنیا کی طرف توجہ زیادہ ہے، میں نہیں کہتا چھوڑ دو لیکن رکھو، لیکن قرآن کے لیے کم از کم
مہینے کے بعد 1 گھنٹہ ضرور نکالو، اور اپنی اولاد، ہماری اگر عمر گزر گئی تو اپنی اولاد کو قرآن کے لیے ضرور وقف کرو۔ اور یہ وہ نور ہے جس نور کو سینے میں رکھ کر بیٹا سارے دن کام کر کے اپنے باپ کے پاؤں بھی دبائے گا۔ اور جن کا کوئی بھی نہیں تھا نا پیچھے، انہوں نے بھی اپنے اولاد کو قرآن کی طرف لگایا۔ اگر گھر کا وہ سرکٹ چلتا ہے تو اولاد کو قرآن کی طرف ضرور لگا، یہ بہت لازمی اور ضروری چیز ہے۔ شیخ محمد البغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں، بہت بڑے عالم تھے۔ انہوں نے کہاں کیسے پڑھا؟ 7 سال کی عمر تھی، کتنی؟ شاید ہمارے اندر کوئی 1 آدھ بچے بیٹھے ہوں چھوٹے، 7 سال عمر ہے۔ ماں بیوہ تھی، باپ ان کا فوت ہو گیا تھا۔ بیوہ ماں عبداللہ حضرت شیخ محمد البغدادی سے کہتی ہے، بیٹا باپ تیرا فوت ہو گیا، بڑی توجہ سے یہ بات سننی ہے۔ انہوں نے کہا، باپ تیرا بیٹا فوت ہو گیا، تیرے باپ کی حسرت تھی کہ بیٹا میرا قرآن پڑھ جائے، تو بیٹا جاؤ نا اللہ کا قرآن پڑھ کے آؤ کسی مدرسے میں۔ بیوہ خاتون اپنے بیٹے کو قرآن کے لیے گھر سے خود بھیج رہی۔ شیخ محمد البغدادی کی ماں نے کہا، بیٹا قرآن پڑھنے کے لیے جاؤ۔ شیخ محمد البغدادی نے عرض کیا، اماں جان یہ بات سننا، بالخصوص مدارس کے حوالے سے بھی ہے۔ انہوں نے کہا، اماں جان بغداد کے اندر قرآن کے مدرسے تو ہیں، لیکن مدارس کے اندر طالب علموں کو روٹی دینے کا کوئی بندوبست نہیں۔ کوئی مدرسہ رہائشی بچے نہیں رکھتا کہ وہاں پہ رہائش اختیار کرے اور مدرسہ ان کے کھانے پینے کی کفالت اپنے ذمے لے، ایسا مدرسہ کوئی نہیں اماں۔ اگر میں پڑھنے کے لیے جاؤں گا تو میرا کھانے پینے کا بندوبست کہاں سے ہوگا؟ اب کتابوں میں موجود ہے۔ شیخ محمد البغدادی کی ماں نے کہا، بیٹا تیری روٹی کا بندوبست میں کر دیتی ہوں۔ کسی ہوٹل والے سے نہیں بات کی کہ یہ میرے بچے کو روزانہ روٹی دیتے رہنا، کسی علاقے والے سے نہیں کی، بلکہ کیا کیا، لوگوں کے گھروں میں جا کے شیخ محمد البغدادی کی ماں نے کام کیے، کام کاج کر کے مزدوری کر کے جو پیسے ملے اس سے گھر کی روٹی بھی بناتی اور 1 روٹی اضافی بنا کر رکھ دیتی، 1 روٹی اضافی بنا کے رکھ دیتی، 1 گٹو تھا، تھیلا تھا، اس کے اندر ڈال دیتی۔ اور یہ تیاری ہو رہی ہے، بیٹے نے قرآن پڑھنے جانا ہے۔ 1 روٹی 1 دن کی رکھ دی، دوسرا دن آیا دوسری روٹی رکھ دی، تیسرا دن آیا تیسری روٹی رکھ دی۔ ماں نے روٹیاں جمع کی، 200 روٹیوں کا تھیلا بھر گیا۔ جس وقت 200 روٹیاں جمع ہو گئیں تو شیخ محمد البغدادی کی ماں کہنے لگی، بیٹا جاؤ نا، تیرے باپ کی خواہش تھی کہ میرا بیٹا قرآن پڑھے، قرآن پڑھنے جاؤ۔ اماں کھانے کا کیا کروں گا؟ فرمایا، بیٹا میں نے تیرے کھانے کا بندوبست کر دیا۔ اب 200 روٹیاں جمع ہونے پہ 200 دن تو لگے ہوں گے کہ نہیں لگے ہوں گے؟ 30 دن کا 1 مہینہ، 90 دن میں 3 مہینے، پھر 90 دن میں 3 مہینے، 6 مہینے اور 20 دن کی پڑی ہوئی روٹیاں۔ بیٹے نے یہ نہیں کہا، اماں یہ میں کیسے کھاؤں گا، یہ تو اتنی سخت ہیں کہ کسی کے سر میں مارو تو وہ شاید زخمی ہو جائے، سکی روٹی یہ میں کیسے کھاؤں گا۔ بیٹے نے نہیں کہا، وہ 200 روٹیوں کا تھیلا سر پہ اٹھایا اور بغداد کے شہر میں نکل گئے شیخ محمد پڑھنے کے لیے۔ مدرسے میں گئے، مدرسے میں جا کے استادوں سے کہا، استاد جی میں قرآن پڑھنے کے لیے۔ انہوں نے کہا، بیٹا تعلیم ہے، سبق ہے، پڑھائیں گے صحیح، لیکن ہمارے پاس بچوں کے کھانے کا بندوبست نہیں، وہ بندوبست تم نے کرنا۔ کہا، استاد جی وہ بندوبست میں کر کے آیا۔ شیخ محمد البغدادی نے پڑھنا شروع کر دیا۔ آج گئے سے گیا گزرا مدرسہ بھی ہو تو یہ حالت کسی کی نہیں، لیکن پڑھنے والا نہیں ملتا، مصیبت یہ ہے۔ اور اس وقت حالت مدرسوں کی یہ تھی، پڑھنے والے بھی اس طرح کے آیا کرتے تھے۔ شیخ محمد البغدادی نے سبق لینا، جس وقت کھانے کا ٹائم ہوتا روٹی توڑتے آدھی اور آدھی روٹی توڑ کر دریائے فرات کے کنارے چلے جاتے، دریا کے پانی میں کچھ دیر کے لیے روٹی کو رکھ دیتے، دریا کے پانی سے روٹی نرم ہوتی تو شیخ محمد البغدادی کھاتے۔ جو جملہ میں نے پڑھا میں آپ کو بھی سناؤں، حقیقت ہے، دل میں اترے گا۔ شیخ محمد البغدادی یہ گیلی روٹی کھا کے آسمان کی طرف منہ کر کے کہتے، مولا تیرا شکر ہے، لوگوں کو روٹی کے ساتھ سالن دیا، 1 پلیٹ دی، 1 کولی دی، 1 ہانڈی دی، کسی کو 1 دیگ دی، میرا سالن وہ بنایا جو قیامت تک خشک بھی ہونے والا نہیں۔
اور دریا کا پانی جو تھا، کہا مجھے سالن مولا وہ دیا تیرا شکر ہے جو خشک بھی اور ختم بھی نہیں ہونے والا۔ آدھی آدھی روٹی کھا کھا کے رب کا کرنا اتفاق بھی سمجھو یا پھر یہ سمجھو کہ رب ذوالجلال کی طرف سے باقاعدہ طے تھا۔ جس دن 200 روٹیاں ختم ہوئیں اس دن شیخ محمد البغدادی کی تعلیم پوری ہو گئی۔ تعلیم پوری کر کے شیخ محمد البغدادی اتنا عرصہ گھر سے دور رہ کر واپس پلٹے کہ میں گھر جا کے اپنی والدہ کو بتاؤں گا کہ اماں باپ کی حسرت پوری ہو گئی، میں پڑھ کے آ گیا ہوں۔ گھر گئے، دوڑ کے گئے، اپنے گھر کے دروازے پہ دستک دی، زور زور سے کھٹکایا، دروازہ نہیں کھل رہا تھا۔ بچہ اندر پاس ہو کے آئے تو گھر میں جانے کی اسے تڑپ ہوتی ہے، فیل ہو تو پھر وہ نہیں جاتا گھر۔ اب کامیاب ہو کے آئے، دروازے پہ زور زور سے دستک دے رہے ہیں کہ اماں دروازہ کھولے اور میں اماں کو بتاؤں کہ اماں میں تو پڑھ کے آیا ہوں۔ دروازہ نہیں کھل رہا تھا۔ جب شیخ محمد نے زور زور کے چھپکیاں دی نا دروازے پہ تو پڑوسن نکلی بوڑھی خاتون۔ اس نے کہا بیٹا کیا ہے؟ کہا میری امی تھی اور دروازہ کھل نہیں رہا۔ اس عورت کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ اس نے کہا بیٹا دروازہ نہیں کھلے گا، ماں تیری فوت ہو گئی۔ والد پہلے فوت اور والدہ بھی فوت ہو گئی۔ عورت نے کہا میرے بیٹے بن جاؤ، میں تمہیں اپنے گھر میں رکھوں گی بھی صحیح، تمہارے پالوں گی، تمہارا انتظام کروں گی۔ شیخ محمد البغدادی نے کہا مجھے پہلے میری ماں کی قبر کا پتہ بتاؤ۔ ماں کی مزار پہ گئے، ماں کی مزار پہ جا کے کہا اماں جو تمہاری حسرت تھی، میرے باپ کی ڈیمانڈ اور حسرت اور آرزو تھی، وہ میں پوری کر کے آیا ہوں۔ آج قرآن پڑھ کے آ گیا ہوں۔ رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے کہا اے اللہ میری ماں نے مجھے قرآن کے لیے وقف کیا تھا، اس قرآن کے نور کے صدقے سے میرے ماں اور باپ کی قبر کو بھی نور بنا دے۔ شیخ محمد البغدادی رات کو سوئے، خواب کے اندر دیکھا کہ ماں اور باپ دونوں اکٹھے کھڑے ہیں۔ کہا بیٹا شاباش، تیرے قرآن پڑھنے کی وجہ سے رب نے ہماری قبر کو بھی نورانی بنا دیا۔ میں کسی دنیا کی ڈگری کے خلاف تو نہیں بول رہا، لیکن اتنا کہتا ہوں سب سے قیمتی ڈگری بھی دنیا کے کسی بھی شعبے کی ہو جائے، سب سے قیمتی، اس قیمتی ڈگری میں یہ ویلیو نہیں کہ قبر بھی نورانی بنائے، پکی بات ہے۔ لیکن قرآن کے چند لفظوں کی یہ طاقت ہے کہ صرف قبر نہیں، میدان حشر کو بھی نور بنا دے گا۔ اس واسطے قرآن کا سمجھنا صرف اور صرف طالب علم وہ نہیں ہوتا جو 5 7 سال 8 سال 10 سال 15 سال کا ہو تو وہ طالب علم بن سکتا ہے، نہیں، داڑھی سفید بھی ہو جائے تو طالب علم ہو سکتا ہے۔ قرآن پڑھا جا سکتا ہے، قرآن کے سیکھنے میں کیا عار ہے، کیا شرم ہے، کسی بھی موقع پر قرآن کو سیکھا جا سکتا ہے، اور اس قرآن کے سمجھانے کے لیے یہ سلسلہ شروع کیا گیا ہے۔ اور ہم یہ نہیں کہ کسی موقع پر کچھ کسی موقع پر کچھ، انشاءاللہ کوشش ہے کہ ہم قرآن کریم کے متعلقہ قرآن کریم کی تفسیر میں جو کچھ ہوگا وہ آپ حضرات تک پہنچائیں گے۔ وہ پیغام قرآنی جو رب ذوالجلال نے ان 30 پاروں کی شکل میں ہمیں دیا وہ مختصر آپ حضرات تک پہنچائیں گے۔ آخر پہ ایک روایت سنتے جاؤ، میں اس کا صرف ترجمہ کروں گا، وضاحت کا وقت نہیں۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی قرآن کے حوالے سے ارشاد فرمایا۔ اب جس محفل میں آپ آ کے بیٹھے ہو اور یہ جو مدرسہ مسجد کا یہ سلسلہ ہے، سرکار فرماتے ہیں مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ و یتدارسونہ بینہم، فرمایا میری امت کے لوگوں کا جب بھی اجتماع ہو، کیا ہو؟ مجتمع قوم، میری امت کا جہاں پہ بھی اجتماع ہو، کہاں پہ ہو؟ فی بیت من بیوت اللہ، اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اجتماع ہو، اور کریں کیا؟ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم، قرآن کی تلاوت کریں اور قرآن کا درس دیں ایک دوسرے کو۔ مدرسے نے ساری زندگی یہی کام کرنا ہے، مدرسے نے قرآن کی تلاوت اور قرآن کا درس، اور اسی کا ایک سٹیپ ہے یہ ماہانہ درس قرآن، کہ ہم نے بھی جمع ہو کے کیا کرنا ہے؟ قرآن کی تلاوت اور درس قرآن، یہ لفظی ترجمہ ہے حدیث پاک کا۔ سرکار فرماتے ہیں جب بھی لوگ یہ کام کریں گے اللہ ان کو 4 انعاموں سے نوازے گا۔ کتنے انعاموں سے؟ حضور کی زبان پہ سب کو یقین ہے، یہ کسی ووٹ لینے والے کی زبان نہیں جو لے کر پھر بعد میں مکر جائے، نہ، یہ وہ زبان ہے جو میدان حشر میں بھی سچی ثابت ہوگی۔
سرکار فرماتے ہیں جس بندے نے بھی یہ کام کیا، اجتماع ہو، اللہ کے گھر میں ہو، قرآن کی تلاوت ہو، درس قرآن ہو، اللہ ان کو 4 انعام عطا فرمائے گا۔ کتنے انعام؟ اور ایک سنو، میں تقریباً جب بھی یہ حدیث بیان کرتا ہوں میں کہتا ہوں مول تو ایک انعام کبھی کوئی نہیں بھر سکتا، کوئی جتنا بڑا بادشاہ ہی کیوں نہیں ہو نا، پوری دنیا کا رئیس کیوں نہ ہو، جو ہے جاگیردار کیوں نہ ہو، ایک انعام کا بھی مول نہیں بھر سکتا۔ اور سرکار فرماتے ہیں اللہ کتنے انعام دے گا؟ اب آپ خود سنو گے تو آپ کا دل بھی مانے گا یہ وہ انعام ہے جو بازار سے کسی قیمت میں خریدے نہیں جا سکتے، اور کسی کے پاس جرت ہی نہیں کہ پیسے کے یہ خرید لے۔ پہلا انعام سنو، لوگوں تک سناؤ جو آئے بیٹھے ہو، اور ان کو بتاؤ کہ درس قرآن مدرسہ اور مدرسے میں پڑھنے والے کا مقام کیا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں یت الا نازلت علیہم السکینہ، یہ لوگ جو اس مقصد کے لیے آ گئے اللہ ان کو سکون کی دولت عطا فرما دیتا ہے۔ یہ تو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، جتنے بیٹھے ہو کسی کے گھر میں کوئی پریشانی، کسی کے گھر میں کوئی پریشانی، لیکن جب سے رب کے گھر میں قرآن کے درس میں بیٹھے ہو وہ پریشانی اور ٹینشن ختم، توجہ ہے تو رب ذوالجلال کی طرف ہے۔ سرکار فرماتے ہیں جس بندے نے قرآن کے لیے اجتماع کیا، درس قرآن ہوا، اللہ ان کو انعام دے گا۔ پہلا انعام ہے اللہ ان کو سکون کی دولت عطا فرما دیتا ہے۔ اب آپ بتاؤ سکون دولت سے مل سکتا ہے؟ جائیداد سے مل سکتا ہے؟ بڑے بڑی دولت والے بے سکون ہوتے ہیں، لیکن قرآن پڑھنے والوں کو اللہ سکون عطا فرماتا ہے۔ پہلی دولت سکون، دوسری دولت کیا ہے؟ حفتہم الملائکہ، اللہ کے نورانی فرشتے عرش سے اتر کر ان بندوں کے ارد گرد طواف کرتے ہیں۔ سمجھ آئی بات؟ ہم کعبے کا طواف کرتے ہیں اور رب کے فرشتے گناہگار بندوں کا طواف کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی ذات کی وجہ سے نہیں، رب کے اس کلام کی وجہ سے۔ یہ اس کی پاور ہے، اس کی طاقت ہے۔ فرمایا اللہ کے فرشتے ان کا آ کے طواف کرتے ہیں۔ اب فرشتوں سے طواف پیسوں کے ساتھ کروایا جا سکتا ہے؟ کسی طاقت کے ساتھ کروایا جا سکتا ہے؟ نہیں، یہ خاص انعام ہے جو اس قرآن کے صدقے سے ملتا۔ تیسرا انعام سنو، غاشیتہم الرحمہ، اللہ کی رحمت ان سب بندوں کو آ کے اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے، اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے۔ اللہ کی رحمت بھی کوئی سوکھا کام نہیں، یہ ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ جو ہے وہ اللہ اپنے بندوں کو جس وقت یہ انعام عطا فرما رہا ہے، کیا رحمت والا۔ ہم دعا کے لیے پیروں کے پاس جاتے ہیں، مشائخ کرام کے پاس جاتے ہیں رحمت خداوندی لینے کے لیے، اور رحمت خداوندی یہاں پہ بٹ رہی ہے جس مقام پر اللہ کے قرآن کا درس ہو رہا ہوتا ہے۔ آخری انعام سنو اور خوش ہو جاؤ۔ سرکار فرماتے ہیں کہ ذکرہم اللہ تعالی فی من عندہ، فرمایا یہ جب لوگ جمع ہوتے ہیں روئے زمین پر، اب میں نے کس کس کو دعوت دی اور میں پھر یہاں پہ حاضری لگاؤں، جو فلاں بندے کو کہا تھا وہ آیا، فلاں کو کہا تھا وہ نہیں آیا، قاضی صاحب بیٹھے ہیں انہوں نے کسی کو دعوت دی، بھائی عبد المالک صاحب بیٹھے ہیں انہوں نے دعوت دی، بہرحال ہماری حاضری لگائیں بھی صحیح تو کیا فائدہ، قسمت کتنی آنے والوں کی۔ سرکار فرماتے ہیں ذکرہم اللہ فی من عندہ، کلاس زمین پہ ہو رہی تھی، حاضری عرش بری پہ لب لگا رہا تھا۔ آپ کو یقین ہونا چاہیے اس بات پر، اس پہ میں اللہ کی قسم بھی اٹھا دوں تو کوئی مجھے ڈر نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ سرکار کی زبان جو ہے، اور اس زبان سے تو جھوٹ نکلتا ہی نہیں ہے، کہ یہ ایک ایک بندے کا یہاں سے لے کر سارے ایک ایک بندے کا نام میں نہیں جانتا، رب جانتا ہے، اور ایک ایک بندے کا نام لے کے رب ذوالجلال حاضری لگائے گا، فلاں بھی آیا تھا، فلاں بھی آیا تھا، فلاں بھی آیا تھا، فلاں بھی آیا تھا۔ اور اس سے بڑی قسمت کی کوئی بات اور ہو سکتی ہے؟ کسی کا نام اخبار میں چھپ جائے وہ چوڑا ہو جاتا ہے، میرا اخبار اچ نہ آ گیا۔ کسی کو کوئی چینل والے بلا لیں، ٹی وی پہ آ جائے تو وہ اپنے 1500 ساتھیوں کو میسج کرے گا، جی فلاں ٹائم پہ فلاں چینل پہ میں جا رہا ہوں، مجھے بھی دیکھنا گھر میں ٹی وی آن کر کے۔ کہاں کہ یہ حالات اور کہاں کہ یہ چینل اور کہاں وہ احکم الحاکمین کی بارگاہ، یہ خاکی بندہ ہو کر کس مقام تک پہنچا کہ رب اپنے بندوں میں ان بندوں کا تذکرہ فرما رہا ہے۔ گلیوں میں پھرو،
ساتھیوں سے ملو، ان کو یہ بتاؤ کہ یہ 4 انعام رب دیتا ہے جو قرآن سیکھنے کے لیے جاتے ہیں۔ اور یہ ماہانہ درس انشاءاللہ ہر مہینے انگریزی مہینے کے پہلے بدھ یہاں پہ ہوا کرے گا۔ اور یہ بھی سمجھ لو کہ یہ بھی ایک مدرسے کی ہی حصہ ہے، جو کلاسز وہاں پہ ہوتی ہیں طالب علم بچوں کے لیے، یہ ہر عمر کے لیے لوگوں کے لیے یہ کلاس ہوگی۔ اور کلاس میں آنے کے لیے صرف کانوں کا چسکا وہ نہیں پورا ہوگا، میں بتا رہا ہوں، لیکن ہاں سینے میں ایمان ہو تو لذت پھر کانوں کی بھی اللہ نصیب کر دیتا ہے۔ قرآن سے بڑھ کے لذت کہاں سے ملتی ہے؟ اور قرآن کو انشاءاللہ ہم جو ہمیں اساتذہ کی نسبت سے ہمیں ملا وہ انشاءاللہ آپ حضرات تک پہنچائیں گے۔ جو کچھ میں نے معروضات پیش کی، اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں بالخصوص سب بھائیوں کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے مختصر سی التجا پر بغیر اشتہاروں کے، بغیر کسی فلیکسز کے یہ حضرات جمع ہوئے۔ اللہ تعالیٰ سب کی حاضری قبول فرمائے، اور خاص طور پہ دور و نزدیک سے، نہر پل جبی شریف سے یہ حاجی صاحب تشریف لے آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو صحت بھی عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مشکلات کو بھی آسان فرمائے۔ یہ بڑی خوشی کی بات، لیکن یہ میری کشش نہیں، یہ اللہ کے قرآن کی، یہ اللہ کے لیے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ ہمیں پتہ نہیں، ہماری بات کوئی محلے میں کوئی نہ سنتا ہو، لیکن یہ دور سے آئے تو یہ اللہ کی رضا کے لیے آئے۔ حضرت عمر بھی یہی کہتے تھے نا کہ مجھ سے تو 7 اونٹ بھی نہیں جمع ہوتے تھے، اور اگر آج آدھی دنیا سنبھال کے بیٹھوں، یہ رب کے قرآن کی طاقت ہے، میری طاقت نہیں ہے۔ تو یہ طاقت اللہ کے قرآن کی ہے، میں کسی کو زور سے تو نہیں لا سکا، جو آئے اللہ کی رضا کے لیے۔ اللہ سب کی حاضری قبول فرمائے۔ اور پھر بالخصوص ہمارے بھائی محمد ایوب صاحب جو یہاں پہ دوسری مسجد بلال ہے اس میں امامت کراتے ہیں، وہاں سے بھی پورا قافلہ آیا اللہ کے فضل سے الحمدللہ، کہ جنہوں نے اس محفل پاک کے اندر شرکت کی، ہماری حوصلہ افزائی ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے یہ اپنے طرف نام لکھا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بلایا، اور یہ توفیق رب ذوالجلال نے ان کو عطا فرمائی۔ میں یقیناً کہ سب کے نام نہیں جانتا، لیکن رب ذوالجلال کی بارگاہ میں سب کی حاضری لگ چکی ہے، اور میں شکریہ سبھی کا ادا کرتا ہوں۔ نام فردن کسی کا نہیں بھی آتا مجھے، لیکن سب کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے اپنی مصروفیات سے ٹائم نکالا اور یہاں پہ پہنچے۔ اور یہ بات ہر بندہ اپنے سینے پہ لکھ لے، ہر انگریزی ماہ کے پہلے بدھ کو، اور یہ صرف رواجی محفل نہیں، صرف قرآن کے سمجھانے کے لیے۔ آج تو تعارفی پروگرام کیا تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اس کی اہمیت کیا ہے، ضرورت کیا ہے، ہم یہ سلسلہ کیوں کر رہے ہیں، اس واسطے تعارفی تھا۔ انشاءاللہ آئندہ سے ہم قرآن مجید بالکل شروع سے الحمد شریف سے شروع کریں گے۔ رب ہمیں کیا کہتا ہے وہ پیغام آپ نے سننا ہے، سمجھنا ہے۔ اپنے بچوں کو بھی ساتھ لائیے، اڑوس پڑوس کو بھی دعوت دیجیے، تاکہ سب لوگ یہاں پہ شریک ہوں اور قرآن مجید کے سمجھنے کے لیے یہاں پہ تشریف لائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ بیان ختم۔